بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممدد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ چل رہا تھا، اور یہ بات ہو چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تبدیلیاں کر دو، نکروا لہا عرشہا، اس میں کچھ تبدیلیاں کر دو، چونکہ اس پر جواہرات جڑے ہوئے تھے اور نقش و نگار بنا ہوا تھا اور سونے چاندی سے مرصع تھا، تو کچھ چیزیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگا دو، کچھ اس میں تبدیلیاں کر دو۔ تو دیکھتے ہیں ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، تو دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون کتنی ذہین ہے، عرش کو، تخت کو پہچان لیتی ہے یا اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہی تخت ہے۔ تو قاصد واپس گئے جب، اور انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو یہ مال و دولت ٹھکرا دی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھے مال و دولت یا ملک کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے نافرمان ہو اور کفر میں مبتلا ہو، تو بنیادی طور پر میری دعوت اسلام کی ہے، کفر کو چھوڑنے کی ہے، اور یہ مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ لوگ عقیدے پہ خواہ وہ کتنا ہی غلط ہو، اس پہ زیادہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملکوں کے لیے بھی لوگ جانے دیتے ہیں، اپنا ملک کوئی ویسے نہیں چھوڑتا، لیکن جب بات عقیدے پہ آ جائے تو پھر بہت زیادہ ڈٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے حضرت کی تحریر ہی دیکھی، سلیمان علیہ السلام کا خط ہی پڑھا، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بہت عظیم انسان ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ پھر آزمائش کے لیے تحفے تحائف دے کر سونے چاندی کی اینٹیں، زر و جواہرات، بہت سے غلام، بہت سی کنیزیں، بہت سا اپنی طرف سے مال دے کر بھیجا۔ یہ وہ بھی جانتے تھے کہ اگر کوئی دنیا دار ہوگا تو دنیا کے مال پہ راضی ہو جائے گا، یا کہے گا یہ کم ہے اور دو، اور اللہ کا نبی ہوگا تو عقیدے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تو ملکہ سبا اپنے درباریوں سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہوئی،
وہ راستے میں تھی کہ حضرت نے اس کا تخت منگوا لیا، اور جب وہاں پہنچی فلما جاءت قیل اہٰذا عرشک، تو حضرت نے سوال فرمایا کہ تمہارا تخت بھی اسی جیسا ہے یہ جو ہمارے پاس پڑا ہے؟ قالت کأنہ ہو، تو اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو لگتا ہے وہی تخت ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرے تخت کے مشابہ ہے، اس نے کہا نہیں، میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ وہی تخت ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اس نے عرض کی کہ حضرت ہم نے آپ کے خط سے پھر آپ کے پاس قاصد بھیج کر، مال و دولت بھیج کر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہمیں اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ آپ کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے کہ دنیاوی بادشاہ ہیں تو ہم مقابلہ کرتے، بھلے شکست ہو جاتی، فتح شکست ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمیں یہ ادراک ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اوتینا العلم قبلہا، ہمیں پہلے ہی اندازہ ہو چکا ہے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اب تو ہم اطاعت گزار بن کر آئے، آپ کی عظمت کا اقرار کر کے آئے ہیں اور آپ کی اطاعت میں آئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، تو حضرت نے اسے اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی وہ پرستش کرتے تھے اس سے منع فرما دی، یعنی عقیدہ تعلیم فرمایا۔ انبیاء کا اصل کام عقیدے کی ترویج ہی ہوتا ہے۔ آپ نے عقیدہ تعلیم فرمایا اور اللہ کے علاوہ سورج کی یا دوسری موہوم ہستیوں کی یا دیوی دیوتا جن کی بھی پوجا کرتے تھے اس سے روک دیا۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے وہ کافروں میں سے تھی، ساری قوم ہی غیر اللہ کی پرستش اور سورج کی پرستش کرنے والے لوگ تھے۔ وکیل ادخل الصرح، اور ملکہ سبا سے کہا گیا کہ اندر محل کے اندر چلیے۔ فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا، جب محل میں داخل ہونے لگے تو ڈیوڑی سے اندر جب صحن میں قدم رکھا تو وہ اتنا خوبصورت محل بنا ہوا تھا کہ نیچے پانی جاری تھا، اس میں حوض بنے ہوئے تھے، ان میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو چھوٹے چشموں پہ حوضوں میں ہوتی ہیں وہ تیر رہی تھیں، اور اوپر اس خوبصورتی سے شیشہ جڑا ہوا تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو یہ عالم تو صحن کا تھا، محل کیا ہوگا اور اس میں کیا چیزیں ہوں گی اور کس قدر خوبصورت ہوگا۔ تو حضرت کی حکومت چونکہ جنوں پر، انسانوں پر، چرند و پرند پر، ہواؤں پر، ہر چیز پر تھی، تو جنوں نے وہ اس طرح سے محلات بنائے کہ ملکہ سبا نے بھی سمجھا کہ اس پانی سے گزرنا ہوگا۔ کشفت عن ساقیہا، تو انہوں نے کپڑا اپنی پنڈلیوں تک اونچا کیا کہ پانی میں سے گزرنا ہے۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ تو ایسا محل ہے کہ جس کے نیچے حوض ہیں اور ان پر شیشہ جڑا ہوا ہے، آپ کو شیشے پر سے جانا ہے، پانی پہ سے نہیں گزرنا۔ تو اندازہ کیجئے اس کی خوبصورتی اور اس کی نزاکتوں کا کہ وہ کیسا عالی شان محل ہوگا۔ تو اس وقت اس نے کہا، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہنے لگی اے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تیری عظمت کو نہ پہچانا
اور سورج کی پوجا کرتے رہے، کفر میں بھٹکتے رہے، عمریں ضائع کر دیں، اپنے آپ پر ہم نے ظلم کیا۔ ہم جو ایک زمین پر ایک محل میں نہیں جان سکے کہ پانی سے گزرنا ہے یا اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، اس میں پاؤں گیلے ہوں گے یا ہم شیشے سے اتنا ہمیں پتہ نہیں چلا، تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے تھے کہ کس کی عبادت کی جائے اور معبود کون ہے؟ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور بارگاہ نبوت میں آ کر ہمیں ایمان نصیب ہو گیا۔ اسلمت مع سلیمان، ہم اسی چیز پر اسلام لائے، ایمان لائے جس پر سلیمان علیہ السلام اسلام لانے کا حکم دیتے۔ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی طے ہو گئی کہ اسلام وہ ہے جو عقیدہ اللہ کا، رسول اللہ کا، نبی منوانا چاہتا ہے، اس سے باہر اسلام نہیں ہے۔ اپنے طور پر کوئی مختلف نظریات مان کر خود کو مسلمان کہتا رہے، وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگا جب تک ویسا ہی نہ ایمان لائے جیسا اللہ کا نبی مطالبہ کرتا۔ ایمانیات کی بنیاد ذات باری، صفات باری، انبیاء، کتابیں، فرشتے، آخرت، عذاب و ثواب، اور یہ ضروریات دین ہیں۔ لیکن اللہ کو، فرشتوں کو، آخرت کو ویسا مانا جائے جیسا اللہ کے نبی نے ماننے کا حکم دیا ہے تو اسلام۔ اپنے طور پر اپنی رائے کے مطابق کوئی اللہ کو بھی مانتا رہے، اپنی مرضی سے کوئی فرشتوں کو بھی مانتا رہے، تو مکے کے مشرک بھی مانتے تھے کہ اللہ بھی ہے اور فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے اولاد مانتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ ماننا تو نہ ماننا ہوا۔ اسی طرح دنیا کا ہر شخص کوئی نہ کوئی ایسی غیبی طاقت مانتا ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتی ہے، اس کو بیماری میں شفا دیتی ہے۔ لیکن ہر ماننے والا ضروری نہیں اللہ کو مانتا ہو۔ اللہ جل شانہ کا ماننا وہ ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا مانا جائے، اس کی ذات کو ایسا مانا جائے، اس کی صفات ایسی مانی۔ اسی طرح دین ان احکام کا نام ہے اور کام کو اس طرح کرنے کا نام ہے جس طرح اللہ کا نبی فرماتا ہے۔ یہاں ایک اور غلط فہمی ہے، اس کا بھی ازالہ ہو جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت کر لی، یہ دین ہے، دین کے تقاضے پورے ہو گئے۔ باقی زندگی ہماری ہے، ہم اس میں ہماری مجبوریاں بھی ہیں، ہمارے تعلقات، رشتے بھی ہیں، ہمیں لوگوں کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے، ہمیں پیسہ بھی کمانا ہے، ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، بچے بھی پڑھانے ہیں، گھر بار بھی بنانا ہے، تو وہ ہمارا ہے، چلو اس میں چھوٹا موٹا ہوتا بھی رہتا ہے، کوئی نہیں، وہ ہم مرضی سے کریں گے۔ یہ دین نہیں ہے۔ عبادات کا حاصل کیا ہے؟ ساری عبادات کا حاصل یہ ہے کہ ہماری زندگی کے جتنے امور ہیں ان میں اللہ کی مرضی آ جائے اور ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ تو مذہب یہی ہے جو کام ہم دن بھر کرتے ہیں، کاروبار، تجارت، مزدوری، ملازمت، دوستی، دشمنی، رشتہ داری، بچے پالنا، ماں باپ سے تعلق، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، لوگوں سے، قوم سے، ملک سے، بین الاقوامی سطح پر جتنے دنیا کے کام ہم کرتے ہیں، انہی کا نام دین ہے جب انہیں اللہ کی شریعت کے مطابق کیا جائے۔ اصل دین یہ ہے۔ عبادات دین کا ایک حصہ ہیں اور ان کا حاصل یہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
بے شک اللہ کی عبادت برائی اور بے حیائی سے روک دیتی۔ یعنی اللہ کریم نے عبادات فرض کر کے ہمیں ایک قوت دی ہے جو ہمیں دنیاوی کام کرنے میں نیکی پہ قائم رکھتی ہے اور برائی سے روکتی۔ تو اگر کوئی دنیاوی امور میں جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا تو اسے یہ سوچنا ہوگا کہ اس کی عبادت ہو بھی رہی ہے کہ نہیں۔ بے شک نمازیں پڑھتا رہے، ہر سال عمرے کرتا رہے، حج کرتا رہے، بعض لوگ بڑے عجیب عجیب کھیل کھیلتے ہیں، لاکھوں کو لوٹ لیا، چند افراد کو پیسے دے دیے، خیرات کر دیے، سمجھا نیکی ہو گئی۔ سارا دن جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، دولت کمائی، سال میں عمرہ کر رہے، چلو کفارہ ہو گیا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اصل دین ہمارے معاملات ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ کماتے کس طرح ہیں، حلال کماتے ہیں یا حرام، خرچ کہاں کرتے ہیں، جائز کرتے ہیں یا ناجائز، تعلقات کیسے ہیں، والدین کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں، اولاد کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں، کاروبار میں لین دین میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں، قومی سطح پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ہمیں انسانیت کی بہتری کی فکر ہے یا نہیں۔ یہ سارا اسلام ہے، یہ سارا دین ہے۔ نماز روزہ اس لیے ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کی بارگاہ میں 5 بار حاضری نصیب ہو، اللہ کی اطاعت کی توفیق ہو، اور ان امور دنیا میں ہم اللہ کی اطاعت کر سکیں۔ تو اصل دین یہ زندگی اور اس کے امور ہیں، یہاں پتہ چلتا ہے کہ بندے میں دین ہے یا نہیں۔ تو اس نے عرض کی بار الہ ہم نے تو اپنے آپ پر ظلم کیے رکھا۔ یعنی جب بندہ دین سے ہٹتا ہے تو اس کا سارا کردار غلط ہو جاتا ہے، خواہش پرستی، نفس پرستی آ جاتی ہے، دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ اب جب دوسروں پر جو ظلم کرنے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف۔ جب جہنم کے عذابوں کی بات آتی ہے اور بڑے دردناک عذاب جب قرآن کریم بیان فرماتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ما ظلمناہم، ان لوگوں پر ہم نے زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنے آپ پر یہ ساری عمر زیادتی کرتے رہے، وہ بھگت رہے ہیں۔ تو یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں کو لوٹ لیا، فلاں کو دھوکہ دے کر پیسے لے لیے، فلاں سے جھوٹ بول کر کام نکلوا لیا۔ یہ اس کے ساتھ ظلم تھوڑا ہے اور اس کے بدلے میں جو سزا ملے گی اپنے آپ کے ساتھ ظلم زیادہ ہے۔ اور عبادات اس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے سے رک جائیں۔ عبادات دین کا اہم حصہ ضرور ہے، لیکن صرف عبادات ہی دین نہیں، اصل دین عملی زندگی ہے۔ ملکہ سبا کے مسلمان ہو جانے اور اس کے پوری قوم کے مسلمان ہو جانے کی خبر تو قرآن نے دے دی، اس نے سب کی طرف سے اقرار کیا، اللہ کریم نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس میں نزول قرآن سے پہلے بنی اسرائیل نے بے شمار حکایتیں اور طول طویل داستانیں، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں پہلے گزرنے ہوئے انبیاء اور رسولوں کے واقعات میں بڑے بڑے افسانے تراشے۔ تو ان سب باتوں کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ تو ان اسرائیلیات میں تو یہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے انہیں اس سے نکاح کر لیا اور اسے حکومت پر بحال رکھا۔ اگر کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، انہیں ایک اعلیٰ منصب عطا کر دیا سلیمان علیہ السلام نے، ازواج نبی میں داخل فرما لیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ انہوں نے نکاح کیا تھا یا نہیں۔ اسرائیلیات میں ملتا ہے، کوئی صحیح روایت حدیث شریف میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔
کچھ لوگ اس سے یہ دلیل بھی لیتے ہیں کہ عورت کی حکومت جائز ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور اسے حکومت پر بحال رکھا۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اتباع اسلام کا نہیں، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا کرنا، پہلی قطعی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ اگر آپ نے نکاح کر لیا اور حکومت بحال رکھا تو پھر وہ بادشاہ نہ رہی، پھر وہ بادشاہ کا نمائندہ ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نمائندہ ہو گئی، پھر اس کی مطلق العنان بادشاہی نہ رہی۔ بہرحال ان دلیلوں سے امت مسلمہ کا سروکار نہیں، ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، سب کی کتابوں کو حق مانتے ہیں، سب کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن اتباع صرف محمد الرسول اللہ کا ہوگا، عمل صرف قرآن پر ہوگا۔ تورات، انجیل، زبور پر آج عمل نہیں ہوگا، اگرچہ ہم اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قصہ یہاں ختم ہوا، ارشاد ہوتا ہے اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف انہی میں سے ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور ان کی طرف نبی مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کی دعوت یہی تھی ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ بنیاد ساری دین کی اس بات پر ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ واحد لا شریک ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اپنی ساری توقعات اس ایک ہستی سے وابستہ کر لو اور اس کی اطاعت کرو۔ صرف نماز روزے کا نام عبادت نہیں ہے، یہ تو آسان سا کام ہے، مشکل کام ہے جو کام ہم معاشرے میں کرتے ہیں، لوگوں سے لین دین کرتے ہیں، کاروبار حیات کرتے ہیں، ہر جگہ اس کی اطاعت کی جائے، اپنی مرضی اس پہ نہ چلائی جائے۔ تو فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں نبی مبعوث فرمایا اور ہمیں پوری زندگی کا نظام حیات دے دیا۔ دوسروں نے کہا یہ مصیبت کیا تم نے کہاں مول لے لیا، ہم اپنا بھلا برا ہم نہیں جانتے، کیا ہمیں یہ بندہ بتائے گا کہ تمہارا فائدہ اس میں ہے نقصان اس میں، ہم نہیں جانتے، ہم بے وقوف ہیں کیا؟ یہ دانشور تو ہر عہد میں ہوتے ہیں، آج بھی بہت سے ہیں جنہیں اسلام کے بہت سے احکام پہ اعتراض ہے۔ تو وہ دو طبقے بن گئے، دو فریق بن گئے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، اور جو مخالف تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے تو پھر جو عذاب آتا ہے وہ لے آؤ، دیکھتے ہیں کیا عذاب آتا ہے، ہم جو نہیں مان رہے تو آپ کہتے ہو جو نہیں مانے گا اللہ اس پر گرفت بھیج دے گا، اس سے ناراض ہوگا، اسے عذاب کہاں ہے، وہ عذاب لے آؤ۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کیسے بے وقوف ہو تم، دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک طرف بہتری ہے، بھلائی ہے، کامیابی ہے، اور تمہیں آزمائش کرنی ہے تو اس کی کرو کہ کہہ رہے ہو میری اطاعت کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، تو ہم اطاعت کر کے دیکھتے ہیں کیا بھلا ہوتا ہے۔ تم مخالفت کر کے اور عذاب کو دعوت دے رہے ہو، یعنی بھلائی سے پہلے مصیبت چاہتے ہو۔ اگر تمہیں انتخاب ہی کرنا ہے تو یہ کیا انتخاب ہے؟ تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، بھلائی کو چھوڑ کر عذاب الہی کی طرف تمہیں جلدی پڑی ہوئی ہے کہ عذاب لا دو، عذاب لا دو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے؟
آج تک میری دعوت سے پہلے تم نے زندگی کفر و شرک میں بسر کی، اللہ کی نافرمانی میں بسر کی، وہ تمہیں نعمتیں دیتا رہا اور تم اس کی نافرمانی کرتے رہے۔ آج ایک ایسا موقع، اللہ نے تمہیں اپنی بارگاہ کا ایک دروازہ کھول دیا، تمہارے پاس ایک نبی بھیج دیا، آج تو صرف توبہ کرنے سے پچھلی ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی اور آئندہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اور آئندہ اللہ کے نبی کا اتباع کر لو۔ تو تم یہ جو آسان کام ہے اور جس میں بھلائی ہے یہ نہیں کرتے، اور تم کہتے ہو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ کہنے لگے ساری بدبختی تمہاری وجہ سے، ہم بڑے مزے میں رہ رہے تھے، ہم بڑے خوش تھے، ہم بالکل سارے یکجان تھے، آ کر تم نے ہم میں دراڑ ڈال دی اور تم نے فساد پیدا کر دیا۔ یہ جو جھگڑے ہم میں ہو رہے ہیں یہ تمہاری آمد کی وجہ سے ہیں، تم نے کہہ دیا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نہ کرو وہ کرو، تو سارا ایک نیا ڈھانچہ دے دیا اور نا اتفاقی ہو۔ آج بھی دانشور یہی کہتے ہیں نا کہ مدرسوں میں تو فساد پیدا ہو رہا ہے اور مدرسوں میں تو دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو نمازی اور داڑھیوں والے اور مولوی ہیں نا انہوں نے فساد پیدا کر دیا۔ دانشور جو ہیں وہ تو صلح سے رہنا چاہتے ہیں، حرام والوں کے ساتھ حرام کاری کر لی، نیکوں کے ساتھ مسجد بھی چلے گئے، اس طرح صلح صفائی رہے۔ یہی دانش حرید میں رہی ہے۔ انہوں نے کہا بڑے مزے سے ہم رہ رہے تھے، شرک بھی کرتے تھے، کفر بھی کرتے تھے، غریب کمزور کو لوٹتے بھی تھے، مال بھی لوٹتے تھے، عزتیں بھی لوٹتے تھے، جانیں بھی لوٹتے تھے، کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا، کہتے تھے سب متفق کے، جو بولتا اس کی گردن پہ تلوار ہوتی تھی، کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا، تو کہتے تھے سب قوم ساری ایک روش پہ ہے۔ تکڑا ظالم اپنے سے کمزور کو لوٹتا تھا تو وہ کہیں شکایت یا کسی عدالت میں نہیں جاتا، وہ اپنے سے کمزور دیکھ کر اسے لوٹ لیتا تھا۔ تو کہنے لگے آپ کے آنے سے نا یہ ساری بدنصیبی آ گئی اور بدبختی آ گئی۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، بدبختی تو تمہاری ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بدنصیبی پہنچ چکی ہے، جو تمہارا عقیدہ تھا، جو تمہارا کردار تھا، یہ سارا بدنصیبی اور بدبختی تھا، اور یہ اللہ کریم کی عظمت ہے کہ وہ تمہیں برداشت کرتا رہا اور اس نے پھر تم میں نبی مبعوث فرما دیا اور تمہارے لیے توبہ کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا۔ تمہیں تو چاہیے تھے کہ اس کے فائدہ اٹھاتے، تمہیں بدبخت تو تم ہو کہ بعثت نبوت کے بعد بھی کفر پر ڈٹے ہوئے ہو۔ کانا فی المدینۃ تسعۃ رہط، تو 9 بندے سرکردہ تھے اس شہر میں، حضرت صالح علیہ السلام کا جو شہر تھا اس میں 9 قبیلے ہوں گے، 9 بندے ان کے سرداؤں، بندے تکڑے بندے 9 تھے۔ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، ہمیشہ زمین میں فساد پیدا کرتے تھے، کبھی اصلاح کی بات نہیں کرتے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ ان 9 بندوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں رات کو شب خون مارتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے سارے خاندان کو تہ کر رہے تھے اور راتوں رات غائب ہو جائیں گے، 1-2 دن پہلے غائب ہو جاؤ اور آ کر رات کو یہ سارا ان کا صفایا کر کے پھر غائب ہو جاؤ، پھر آ جائیں گے اور ان کے قبیلے سے کہیں گے کہ ہم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، ہمارے تو پیٹھ پیچھے یہ سب کچھ ہو گیا، ہمیں کیا خبر کس نے کیا۔ تقاسموا باللہ، اس پر اللہ کی قسمیں کھاؤ۔ یہ بات قابل غور ہے، کافر بھی کہہ رہے ہیں، صالح علیہ السلام کے منکر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، مانتے اپنی پسند سے تھے، لہذا اسے اسلام نہیں کہا گیا۔
اگر کوئی اپنی پسند سے اللہ کو مانتا ہے تو یہ انسان کی مجبوری ہے، اسے ماننا پڑتا ہے۔ ایک ایسی ہستی ماننی پڑتی ہے جس نے کائنات کو بنایا اور جسے کسی نے نہیں بنایا، اس کا نام اللہ رکھو، رام رکھو، کوئی اور رکھ لو۔ تو اب وہ جو انکار کر رہے ہیں، نبی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسمیں کھاؤ اس پر، یہ جو ہم خوش پھرتے ہوتے ہیں نا میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے ماننے کا پتہ ہمارے کردار سے لگتا ہے۔ اگر کردار میں اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر اللہ کو کس وقت مانتے ہیں؟ دنیا میں دو کام مشکل ترین ہیں، اللہ کو ماننا جیسا وہ ہے، قیامت کا یقین رکھنا کہ ایک دن حساب ہوگا، یہ دو مشکل کام، ان کے لیے عمریں لگتی ہیں، محنتیں لگتی ہیں، اور تب جا کر کوئی ذرہ یقین کا نصیب ہوتا ہے۔ ورنہ دن بھر ہم جو کام کرتے ہیں کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ اس کا جواب دینا ہے؟ بندوں سے بچا کے کرتے ہیں، چھپ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسے کام ہیں جو بندوں کے سامنے نہیں ہو سکتے تو بندوں سے چھپ کے کر لیتے ہیں۔ اگر یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر چھپ تو نہیں سکتے۔ یقین ہو کہ اللہ کریم دیکھ رہا ہے اور میں جب دنیا سے جاؤں گا تو اس کے حضور جانا ہے اور پھر اس نے پوچھنا بھی ہے کہ کیا کیا، تو کوئی بندہ برائی کر سکتا ہے؟ تو یہ دو مشکل کام ہیں۔ اپنی مرضی سے تو لوگ مانے رکھتے ہیں، اب انہوں نے بھی دیکھو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا، کہہ رہے اللہ کی قسمیں کھاؤ اس پر۔ کہ ہم شب خون ماریں گے اور سارے خاندان سمیت انہیں تحقیق کر دیں گے اور ان کے ورثاء سے کہیں گے بھی ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم نے تو اس قتل کو، ہم تو اس قتل کے بعد یہاں تھے ہی نہیں، ہم تو اس شہر میں ہی نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم کہیں گے ہم سچ بول رہے ہیں اور سچ ہی ہوگا بھی، ہم چلے جائیں گے باہر۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے بڑی تدبیر بنائی، ایک تجویز بنائی۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اللہ کے نے فرماتے ہیں ہم نے بھی ایک تجویز کی۔ انہوں نے حق کو مٹانے کی تجویز کی، ہم نے انہیں مٹا دینے کی تجویز کر دی۔ ان کی تجویز ہی رہی، ہماری تجویز پر عمل ہو گئی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری تجویزیں کیا کرے گی۔ ایسے بے شعور لوگ تھے، ایسے عظمت الہی سے بیگانہ تھے۔ پھر فرمایا میرے حبیب دیکھیے، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، آپ دیکھیے اب ان کی تجویز کا انجام کیا ہوا۔ وہ جو 9 بندے قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، مفسرین فرماتے ہیں کہ رات کو اندھیرے میں نکلے، پہاڑ کے دامن میں جا رہے تھے، ایک بڑا پتھر لڑک کر آیا اور سارے نیچے دفن ہو۔ جو قوم رہ گئی تھی اسے وعید سنا دی گئی کہ تمہارے چہرے ایک دن زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے۔ اب جب وہ چہرے بدلے تو پھر چیخنے لگے، پیٹنے لگے، وہ سردار بھی کوئی نہیں ملتے، وہ کدھر گئے، وہ کہیں دب گئے۔ پھر تو بڑے بھاگے کہ اب ہمیں بچائیے۔ فرمایا اب جب عذاب کا ظہور ہو جائے، سامنے آ جائے، پھر وہ نہیں ٹلتا۔ اس کے ظہور سے پہلے توبہ کر لیتے، بچ جاتے۔ چنانچہ روتے پیٹتے 3 دن طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے، آخر تیز سخت آواز آئی جس کے سب کے دل پھٹ گئے اور کوئی زندہ نہ رہا، مر کر تباہ ہو گئے۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو، ان سرداروں کو اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویہ، یہ دیکھ لو اب ان کے محلات اور ان کے مکانات خالی پڑے، کوئی بسنے والا نہیں ہے۔
جنگل کے جانور اور سانپ اور بچھو ان میں ٹھکانہ کر رہے ہیں، اب کوئی انسان باقی نہیں کہ ان میں آباد ہو۔ ایسا کیوں ہوا؟ بما ظلموا، انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کیا۔ اللہ کے نبی کو مٹانے کے، اللہ کے دین کو مٹانے کے درپے ہو گئے، اللہ نے انہیں مٹا دیا۔ سادہ سی بات۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، اگر کسی کو کوئی شعور ہو، کچھ جانتا ہو، اس کے مطالعہ میں کوئی چیزیں ہوں، اس نے کبھی کردار اور ان کے نتائج کا مطالعہ کیا ہو، تو اس کے لیے تو اس میں بہت بڑا درس عبرت ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں ساری قوم تباہ ہو گئی، وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جن لوگوں نے نبی کا اتباع کیا اور نبی کا دامن تھاما، ان کو ہم نے صاف بچا دیا۔ وہی فضا تھی، وہی ہوا تھی، لیکن وہ بیماریاں جو ان کو لگیں ان کو تو نہیں لگیں، پھر وہ عذاب جو ان پر آیا ان پر تو نہیں آیا، تو ہم نے بچا لیا ایمان والوں کو۔ اس لیے وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار لوگ تھے، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کو اپنے پاس حاضر و ناظر سمجھنے والے تھے، وحدہ لا شریک سمجھتے تھے، اللہ کے نبی کا دامن تھاما ہوا تھا انہوں نے، اس لیے انہیں ہم نے بچا لیا۔ اسی طرح ولوطا، حضرت لوط علیہ السلام کی مثال دیکھ لو۔ اذ قال لقومہ اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، جس قوم کی طرف وہ مبعوث ہوئے وہ ایسی بدنصیب اور بدبخت قوم تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے، اور یہ فعل، اس کی بنیاد اس قوم نے رکھی۔ اب آ کر مغرب کی دانش بھی اس سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مغرب میں اب دین اللہ کا نہیں ہے، کلیسا کا ہے۔ مذہب وہ نہیں ہے جو اللہ یا اللہ کے نبی کہے، نہیں، مذہب اب مغرب میں وہ ہے جو کلیسا کہے۔ تو جب یہ برائی مغرب میں عام ہوئی، شور ہوا، پھر لوگ اس حق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اندازہ کر لو، ظلم کو حق کہا جانے لگا کہ یہ لوگوں کا حق ہے، پھر یہ بات کلیسا تک پہنچی، پھر کلیسا نے بڑی مہربانی فرمائی اور مردوں کی مردوں کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی۔ یہ وہ مغرب کا معاشرہ ہے جہاں جانے کے لیے ہم ہمہ وقت گھر بھی، زمینیں بھی بیچنے کو تیار بیٹھے کہ ساری جائیداد لے لینا، مجھے وہاں کا ویزا لے دے۔ اس معاشرے پر کتنی لعنتیں نازل ہوتی ہوں گی، کتنے مختلف پہلو ہوں گے غضب الہی کے۔ اس جرم کی سزا میں اللہ نے ان پر مختلف امراض بھیج دیے۔ یہ جو ایڈز کا مرض ہے، مغرب کی اپنی تحقیق ہے کہ یہ لواطت سے ہوتا ہے، اور یہ ایسا موذی مرض ہے کہ جس کو ہو جائے اس کی سلوار یا پتلون اگر کوئی دوسرا بندہ پہنے تو اسے بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہاں جو لنڈے سے لے کر اور استری کر کر کے اور انگریز بننے کے لیے پہنتے ہیں، ہمیں بھی چمٹ جاتا ہے۔ یعنی ایسے عذاب ہیں ان پر کہ جو ان کے لباس میں بھی آگے منتقل ہو رہے ہیں، اور جو ان جیسا بننا چاہتا ہے اسے بھی ویسا مل جاتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہماری جان نکلی جا رہی ہے مغرب کے لیے، اور مغرب جیسا بننے کے لیے، اور اس حلیے کے لیے، اور اس کردار کے لیے، اور اسی طرح کھانے پینے کے لیے۔ وہ جانوروں کی طرح اب ان کا کھانا فاسٹ فوڈ ہو گیا ہے، جہاں گزرتے ہوئے کوئی چیز پکڑی، کھاتے کھاتے چلے گئے۔ وہی الحمدللہ اب ہم مسلمان بھی اپنا رہے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہیں اس پر کہ ہم بڑے مہذب ہیں، چلتے پھرتے کھاتے پیتے پھرتے، کوئی تمیز نہیں اس میں کھانے میں حلال ہے حرام ہے، اس میں جو تیل استعمال ہو رہا ہے وہ حلال کا ہے حرام کا ہے، جو باقی چیزیں ہیں تو اس میں جو گوشت ہے وہ حلال ہے حرام ہے، ذبیحہ ہے غیر ذبیحہ ہے، کھائے جا رہے ہیں۔ بلکہ ہم تو اب
ان سے آگے نکل گئے ہیں، وہ کم از کم شرعاً حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن صحت کے انداز سے وہ بڑی تحقیق کرتے ہیں کہ مضر صحت نہ ہو۔ ہمارے ہاں نہ حرام حلال کی پرواہ ہے نہ صحت کی پرواہ ہے، جیسا بھی ہے کھائے جو۔ روز اخباروں میں دیکھتے ہیں یار، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، آج اتنا من کتے کا گوشت پکڑا گیا، اب اتنے من گدھے کا گوشت پکڑا گیا۔ ہمارے ملک میں گرم اور سرد مرغی مارکیٹ میں بکتی ہے۔ یہ ٹھنڈی مرغی کیا ہے بھائی جی؟ جو حرام ہو جاتی ہے وہ ٹھنڈی مرغی ہے، جسے خود ذبح کرتے ہیں وہ گرم مرغی ہے۔ اب آپ کے لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی جیسے، کراچی جیسے شہروں میں منڈی میں گرم اور سرد مرغی بک رہی ہے، تو پھر اسے قانونی جواز ہی حاصل ہے۔ تو لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے قوم سے کہا کہ تم یہ دنیا سے ہٹ کر الگ برائی تم نے شروع کر دی ہے، افلا تبصرون، تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے، تم اندھے ہو گئے ہو۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم خواتین سے ہٹ کر مردوں سے شہوت رانی کرنے لگ گئے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ انکم بل انتم قوم تجہلون، یہ جو فعل تم کر رہے ہو تو جہالت کی انتہا ہے، بے وقوفی کی کوئی حد ہوتی ہے، یہ تو انتہا ہے بے وقوفی کی، نادانی کی، جہالت کی۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ جواب کیا دیا قوم نے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ فعل تمہارا تو جہالت ہے، غیر انسانی فعل ہے، ظلم ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جواب کیا تھا؟ ان کا جواب صرف یہ تھا کہ لوط اور اس کے خاندان کو شہر سے نکال دو، اخرجوا آل لوط من قریتکم، اپنے شہروں سے ان کو نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے نیک پاک لوگ ہیں، انہیں الگ کر دو، ہمیں رہنے دو۔ یہ جواب آج بھی لوگ دیتے ہیں، کسی کو آپ کہیں بھائی برائی نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، نماز روزہ کرو، حلال کماؤ، ٹھہرو ٹھہرو، تم نیک پاک ہو تو تم کہیں اور چلے جاؤ، ہمیں ہمارے حال پہ رہنے دو۔ یہ شیطان کا ایک عجیب طریقہ ہے۔ کبھی آپ غور فرمائیں تو اس طرح کے لوگ جو جواب دیتے ہیں نا، وہ کبھی وہ الفاظ ہوتے ہیں جو مشرکین مکہ کے منہ سے نکلے تھے، کبھی وہ الفاظ ہوتے ہیں جو پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کو دیے تھے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندے سے وہ گناہ ہو جو بہت بڑا ہو، وہ جواب دے جو ابو جہل نے دیا تھا، بین ہی وہی الفاظ پھر بندے کے منہ سے نکلتے۔ تو انہوں نے بھی کہا ما کان جواب قومی، اور تو کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا، کوئی عقلی نقلی کوئی دلیل نہیں تھی اس کے جواز پر، کہ کہیں عقل میں یہ بات آتی ہو کہ ایسا کیا جائے، یا کسی کی پرانی کتابوں میں یا نقل میں یا تاریخ میں ملتی ہو، تو کوئی جواب تو تھا نہیں۔ تو کہنے لگے ما کان جواب قومہ، ان قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا الا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم، اپنے شہر سے لوط علیہ السلام اور ان کے سارے ماننے والوں کو نکال دو، جو لوگ ان کے ہم عقیدہ ہم خیال اور ان کا اتباع کرتے ہیں ان کو بھی، اور لوط علیہ السلام کو اپنے شہروں سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں، اور یہ بڑے پارسا بنتے ہیں۔ آج بھی بندے جب چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھے ہوئے ہم نے نمازی، دیکھے ہم نے نمازی، پارسا دیکھے، وہی باتیں دہرائی جاتی۔ جب وہ باز نہ آئے، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی، کوئی جواب بھی نہیں تھا، اور غضب الہی کو للکارا، فانجیناہ واہلہ امرأتہ، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے تمام پیروکاروں کو بچا لیا سوائے ان کی اہلیہ کی۔
یہ بڑا نازک مقام ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کے نبی تھے، ان کی اہلیہ محترمہ تھی، عمر ان کے ساتھ بسر کی، ان کے گھر پہ رہی، خدمت ان کی اور تباہ کفار کے ساتھ ہوگی۔ زینن نبی کے ساتھ تھی، قلبی طور پر محبت ادھر تھی، بظاہر نبی کی اہلیہ تھی، نبی کے ساتھ تھی، قلبی طور پر اندر سے طرفداری ان کی کرتی تھی، کافروں کے ساتھ تھی۔ ہم میں بھی بہت سے ہیں کہ ذہناً ہم مسلمان ہیں لیکن دل مغرب میں اٹکے ہوئے۔ جہاں محبت ہے وہاں جیسا ہم نظر آنا چاہتے ہیں، وہاں جیسے حلیے بناتے ہیں، وہاں کی طرح کھانے بناتے ہیں، کھانے پینے کے انداز وہ کرتے ہیں، وہ سارا جہاں دلی محبت ہے نا ویسا ہم ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے معافی مانگنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہیں یہ حلیہ لے نہ ڈوبے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کو انہی میں اٹھایا جائے گا۔ کہیں یہ نہ ہو ہماری نیکٹائی بھی پکڑ کر ہمیں ادھر کھڑا کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں انجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والوں کو بچا لیا کہ وہ نیک تھے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے ساتھ جو تھے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ان کو اور ان کے پیروکاروں کو، سب کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، لیکن ان کی بیوی نہ بچ سکی۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اس لیے نہ بچ سکی کہ جہاں اس کی دلی رغبت تھی ہم نے اس کو ان لوگوں میں شمار کر لیا۔ او امطرنا علیہم مطرا، پھر ان پر ہم نے بارش برسائی۔ فساء مطر المنذرین، کیا ہی بری بارش تھی جن کو نبی نے اس عذاب سے ڈرایا تھا جب وہ باز نہ آئے، تو ان پر جو بارش برسی کیا ہی بری بارش تھی۔ 4 شہر تھے ان کے بڑے بڑے، تفاسیر میں جو تفصیل ملتی ہے تو ان کے بڑے بڑے 4 شہر تھے۔ جبرائیل امین نے 7ویں زمین تک انہیں اکھیڑ لیا اور آسمان کے اتنے قریب لے گئے کہ جہاں سے مرغ کی اذان یا بولنے چالنے کی آواز سنائی دیتی ہے، یعنی آسمان کے بہت قریب لے جا کر اسے الٹ دیا، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر کے اسی گڑھے میں پھینک دیا۔ پھر اس پر بارش برسی اور پتھروں کی بارش برسی، اور اتنی بارش برسی کہ اس کے نشان بھی مٹا دیے۔ اب تک وہ گڑھا باقی ہے، اور اب وہ ایک بحیرہ ہے، بہت بڑی جھیل کو بحیرہ کہتے ہیں، سمندر کی طرح جو بہت وسیع جھیل، اس کو آج بھی بحیرہ مردار کہتے ہیں۔ اس میں زندگی کا کوئی نشان نہیں، سیاہ پانی ہے، اور اس میں کوئی آبی جانور بھی، مینڈک مچھلی بھی، کوئی شے زندہ نہیں رہتی۔ اس میں کئی چھوٹے چھوٹے دریا بھی آ کے گرتے ہیں جو اسے بھرتے رہتے ہیں۔ دریاؤں میں زندہ مچھلیاں آتی ہیں، اس میں گرتی ہیں تو مر جاتی ہیں، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہتے ہیں، مردوں کا سمندر۔ بہت بڑی جھیل ہے جس جگہ سے ان پر تباہی کی گئی تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے یہ کام ہی الٹا کرتے تھے، لہذا ہم نے 7 زمینوں کو الٹ دیا۔ سزا از جن سے اعمال ہوتی، تو جیسا کردار ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی ہے۔ یہ الٹا کام کرتے تھے، ہم نے ساری زمینوں کو الٹ دیا اور پھر ان پر پتھر برسائے۔ الٹا ہو گئے نا، یہ بھی پانی برستا ہے، پتھر تو نہیں برستا۔
تباہ کر کے رکھ دیا، اب قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ ابھی تک اس زمین کا پیٹ بھرا نہیں ہے، اس پر وہ بحر مردار ابھی تک ہے، اور آج بھی اس میں کوئی زندگی کا اثر نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ نے اتنے نمکیات پیدا کر دیے ہیں کہ بڑا بھاری پانی بن گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس پر تیرنا آسان ہو گیا۔ بغیر وہ جیکٹ پہنے یا بغیر کوئی ٹائر ٹیوب لی اس میں اتر جاؤ تو بندہ آرام سے تیرتا رہتا ہے۔ اب یہودی اس سے بڑا پیسہ کما رہے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ہو اس پر تیرو ٹھیک ہو جاتی ہے، لوگ انہیں پیسے دیتے اور وہاں تیرتے ہیں۔ جہاں غضب الہی ہے وہاں وہ صحت حاصل کر رہے ہیں۔ پھر لوگ سارے کپڑے اتار دیتے ہیں مرد عورتیں، اور اس کے کیچڑ جو کناروں پہ ہے وہ جسم پہ مل لیتے ہیں، پھر اس میں کود جاتے ہیں تیر کر واپس، سمجھتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پر یہودیوں نے ٹیکس لگا رکھے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان پر بارش برسائی، لیکن کیا بری بارش تھی جنہیں اللہ نے نبی نے دعوت دی اور انہوں نے نہ مانا، پھر ان پر کیا بارش برسی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ان سارے جو قصے بیان ہوئے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کی، سارے کمال اسی کو زیبا ہے، سب کا ماوا و ملجا وہ واحد لا شریک ہے۔ اور وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ان لوگوں کے لیے ہے جن بندوں کو اللہ نے پسند کر لیا، جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، سلامتی ان کے لیے ہے جن کا کردار اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق ہے، جن کے عقائد اللہ کے نبی کے فرمائے ہوئے عقائد کے مطابق ہیں، جو تعلیمات نبوی پہ یقین رکھتے ہیں اور ان پر پوری کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی بھی، سلامتی ان کے لیے ہے، اس کے باہر سلامتی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ حمد کا کوئی مستحق نہیں، اس لیے کہ جس میں جو کمال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی کمال کہیں نظر آئے گا تو الحمدللہ ہی نکلے گا کہ وہ بھی اسی کی عطا ہے۔ اور سلامتی اتباع رسالت میں ہے، اللہ کے نیک بندوں میں ہے جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ خیر مما یشرکون، کوئی جتنا بھی شرک کرتا رہے، جتنی بھی غیر اللہ کی پوجا کرتا رہے، کوئی ایسا جو معبود باطل ہے وہ کبھی اللہ کا ہمسر نہیں ہو سکتا، اس کا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں۔ جنہیں لوگ فرض کر لیتے ہیں اپنا مشکل کشا، حاجت روا، اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا، جن پر لوگ تکیہ کر لیتے ہیں، وہ خود سب محتاج، سارے مخلوق اپنی بقا، اپنے وجود، اپنی سلامتی کے بھی محتاج ہیں، چاہے جائے کہ کسی کی کو مدد کریں گے تو اللہ ہی سب سے بہتر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جو شرک کرتے ہیں بہت ظلم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔